دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک کی آمدن میں اضافے کے لیے ٹیکس نظام کی بہتری اور عام آدمی پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے منشور کے اصولوں اور کثیر جہتی نظام کے پختہ عزم پر کاربند ہے۔ اقوام متحدہ نے تنازعات کے پرامن حل کے لیے طریقہ کار کو مضبوط بنانے سے متعلق پاکستان کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ کل ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ٹیکس نظام کی بہتری سے ملک کی آمدن میں اضافہ اور عام آدمی پر ٹیکس کے بوجھ کو کم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ آج اسلام آباد میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جاری اصلاحات پر ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ FBR کی ڈیجیٹائزیشن سے اہداف کے حصول میں معاونت ملی ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ اسے مستقل بنیادوں پر پائیدار نظام بنانے کے لیے اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ ادھر اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطح کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پاکستان میں مقیم چینی شہریوں کی حفاظت اور سلامتی یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت سمیت ملک بھر میں ان کے مکمل تحفظ کی خاطر متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ملک بھر میں شروع کیے جانے والے سیف سٹی منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیکیورٹی انتظام میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کے عکاس ہیں۔ انہوں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے اسے ایک اہم مشترکہ منصوبہ قرار دیا جو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ شہباز شریف نے پاکستان بھر کے ہوائی اڈوں پر چینی شہریوں کی نقل و حرکت کو آسان بنانے کے لیے ترجیحی اقدامات پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد، اصولوں اور کثیر جہتی نظام کے پختہ عزم پر کاربند ہے۔ وہ نیو یارک میں کثیر جہتی تعاون کے ذریعے بین الاقوامی امن و سلامتی کو فروغ دینے اور تنازعات کے پرامن حل کے موضوع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح کے کھلے مباحثے کی صدارت کر رہے تھے۔ اپنے خطاب میں نائب وزیر اعظم نے کہا کہ تنازعات کے پرامن حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو آگے بڑھانا اور اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی برادری کی توقعات کے مطابق چلنا ہماری مشترکہ پالیسی کا حصہ ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے تنازعات کے پرامن حل کے لیے طریقہ کار مضبوط بنانے سے متعلق پاکستان کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ یہ قرارداد سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران منظور کی گئی، جس کی صدارت نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کی۔ قرارداد میں تمام علاقائی اور ذیلی علاقائی تنظیموں کی جانب سے کوششوں کو آگے بڑھانے اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر مؤثر عمل درآمد اور ان تنظیموں اور اقوام متحدہ کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قومی تحفظ خوراک و تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے تمام شراکت داروں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک بھر میں چینی کی بلا تعطل فراہمی اور منصفانہ قیمتیں یقینی بنانے کے لیے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ وہ اسلام آباد میں پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے نمائندوں اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اجلاس میں چینی کی قیمتوں کے تعین کی موجودہ صورتحال اور حکومت کے نوٹیفائڈ ایکس مل ریٹ 165 روپے فی کلو گرام پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت مارکیٹ میں اس طرح کی ہیرا پھیری برداشت نہیں کرے گی جس سے عام شہری پر غیر منصفانہ بوجھ پڑے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر حملوں میں امداد کے منتظر 31 افراد سمیت کم از کم 81 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اکتوبر 2023 میں غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے آغاز سے اب تک 80 بچوں سمیت کم از کم 101 افراد بھوک اور غذائی قلت سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ ویل اور ڈالفن کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد سمندری ممالیے کو درپیش مسائل کے بارے میں شعور پیدا کرنا ہے۔ کرکٹ۔
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا اور آخری T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ کل ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 5 بجے شروع ہوگا۔ بنگلہ دیش یہ سیریز 2-0 سے جیت چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔